ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، یعنی اللہ ایک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو بیان کیا، اور توحید کی دلیل بھی اللہ نے دی، اللہ ایک کیوں ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، اور پھر توحید پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، آدمی اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنے توحید کی ایسی دلیلیں دی جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور ایسی دلیل دی اللہ نے جسے کوئی بھی انسان کر کے نہیں دکھا سکتا۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا کام ہوتا ہے سب کرنے والے اللہ ہیں، لیکن ظاہری طور پر اگر چھوٹی موٹی کوئی بات بول دی جاتی تو دعویٰ کوئی کر سکتا تھا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چیلنج دیا کہ جسے کوئی کرنا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، اب 1 2 سینٹ 3 سینٹ کی کسی کی جگہ ہو اور زلزلے کی وجہ سے دھس جائے تو کیا وہ واپس زمین کو صحیح کر سکتا ہے؟ مال ڈال کے صحیح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آسمان کی طرح مضبوط نیلا آسمان، نیلا چھت کوئی بنا سکتا ہے اتنا اونچا اور بغیر ستون کے؟ چھت جو ہوتا ہے وہ پلروں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آسمان بنا پلروں کے خلق رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا۔ تو سب انجینئروں کا، سب دنیا کے ماہر لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھاؤ، تو ایسا کوئی کام کر نہیں سکتے۔ اب ان 2 آیتوں میں جو آج پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، ان 2 آیتوں میں اللہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پیغمبر برحق ہونے کو بتا رہے ہیں، اور ان آیتوں میں ایک اور بات اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، اسی طرح انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جیسے آسمانوں کو بنانا، زمین کو بچھانا، زمین سے غلے میوے اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسی طرح انسانوں کو راستہ دکھلانے کے لیے، انسانوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتظام کیا، کتابوں کا انتظام کیا۔ یہ انسان کی روحانی ضرورت کی تکمیل ہے۔ تو جسمانی ضرورت کو بھی پورا اللہ نے کیا، روحانی ضرورت کو بھی پورا کرنے والے اللہ ہیں۔ اب یہ روحانی ضرورت جو ہے اسی کو ہم رسالت، یعنی نبی علیہ السلام کا سچا اور پکا پیغمبر ہونا،
اس بات کو اس میں بتایا گیا ہے. اب اس کے بعد 2 آیتیں اور آ رہی ہیں، اس میں اللہ آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے. پہلے توحید کا، پھر رسالت کا، پھر آخرت کا. یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کیونکہ جب تک آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہے مومن بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیا ضروری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید کا تقاضا ہے رسالت. جب آدمی یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہیں، اللہ ہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جب آدمی نے یہ مان لیا تو اب یہ ضروری ہے کہ جب اللہ میرا معبود ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تو ڈائریکٹ زمین پہ آ کے نہیں بتائیں گے. اللہ تو ڈائریکٹ زمین پہ آ کے نہیں بتائیں گے. غیر مسلموں نے مذاق بنا کر رکھا خدا کا کہ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تو خدا ایک اوتار لے کے ایک انسان کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں آ جاتا ہے. کوئی تک ہے یہ؟ خدا اپنی مخلوق کی شکل اختیار کر کے آ جائے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، نہ اس کا کوئی صحیح معنی میں ثبوت ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھیجتے کس کو ہے؟ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں. تو اللہ کو جب ہم مان لیا تو اللہ کی کیسے مانیں؟ اللہ کی ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں. تو توحید کا تقاضا ہے رسالت، اور رسالت جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کو بتا رہے ہیں، اور اس کو بتانے کے لیے اللہ قرآن کریم کو چیلنج بنا کر پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں بول رہے کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول بنا کر بھیجا، ان پر ایمان لاؤ، ایسا نہیں بول رہے. بلکہ یہاں بات جو بتائی جا رہی ذرا غور سے سنیں. اللہ فرما رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس قرآن سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، اس قرآن کے بارے میں اگر تم شک میں ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو، اور بلا لو تم اپنے مدد کرنے والوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ جن جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سب کو کیا کر لو؟ بلا لو. یا اللہ کے علاوہ جو جو بھی تمہاری مدد کر سکے ان سب کو بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور پھر آگے اللہ فرما رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسا کوئی ایک سورہ بھی پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز پیش کر بھی نہیں سکتے. اور اگر تم نہ کر سکو، بیچ میں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. جس کا ایندھن، جس کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ لکڑیوں کے طور پر کون ڈالے جائیں گے؟ لوگ اور پتھر. اعدت للکافرین، جو جہنم بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں ابھی بولا نا، ان 2 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا گیا بول کے، نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کو بتایا جا رہا بول کے. اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو تذکرہ یہاں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا. ہمارے بندے سے مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مما نزلنا علی رسولنا، مما نزلنا علی محمد یہ نہیں فرمایا گیا، مما نزلنا علی نبینا نہیں کہا گیا.
ہمارے نبی پر, ہمارے رسول پر, ہمارے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جملہ نہیں بولے, بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے بندے پر, بندے پر. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد, بندہ کہا گیا ہے, وہاں آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے. اور جب آدمی کو سب سے بڑی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو اس کے اخلاق یہ ہیں کہ وہ پورا بندہ بن کر دکھائے, وہ مکمل بندہ بن کر دکھائے. معراج کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر, 7 آسمانوں پر, اس سے آگے عرش تک لے کر گئے, پلک جھپکنے کے بقدر جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا لے گئے. اب یہ ایسا معجزہ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہاں معراج کے واقعے کا جب اللہ ذکر کر رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو رات کے حصے میں لے گئی اپنے بندے کو. معراج کی رات کا ذکر آ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا سبحان الذی اسری برسولہ بنبیہ بمحمدہ, یہ نہیں. رسول, محمد, نبی, یہ الفاظ نہیں بتائے جا رہے. وہاں کون سا لفظ بتایا جا رہا؟ عبد, بندہ. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کامل غلام بن کر رہے. جتنا آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غلام بن کر ظاہر کرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا. اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ گھر میں کام کرنے کے لیے 2 نوکروں کو رکھے ہیں, ان میں سے ایک نوکر وہ ہے جو آپ کے برابر نہیں بیٹھتا, آپ جہاں بیٹھے وہ نیچے بیٹھتا ہے, اور آپ سے آگے نہیں چلتا, آپ سے اونچی آواز میں نہیں بولتا, آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا, اور آپ سے کبھی جو ہے تلخ انداز میں, سخت انداز میں بات نہیں کرتا. اور ایک غلام وہ ہے جو آپ کے برابر بیٹھ جاتا ہے, آپ کو دھکا دے کے جاتا ہے, آپ سے زبان لڑاتا ہے. آپ کس کو پسند کریں گے؟ کیا اس غلام کو جو دھکے دے کر جائے, زبان لڑائے, یا اس غلام کو جو اپنی نظریں نیچی رکھے اور آپ سے نیچے بیٹھے, آپ کا ادب احترام کرے؟ کس کو پسند کریں گے؟ اسی کو پسند کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا کوئی داماد نہیں ہے, تو میرا کوئی گھر کا ذمہ دار نہیں ہے جو میری برابری کرنے کے لیے بیٹھا ہے میرے برابر. تو میرا غلام ہے, میرا نوکر ہے. نوکر کو نوکر کی طرح رہنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا بندہ بنایا, بندے کو بندے کی طرح رہنا چاہیے. جب بندہ بندے کی طرح رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی اس کا کامل وصف بتا رہے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان بن کر رہے, اللہ کا غلام بن کر رہے. دوسری جگہوں پر نبی علیہ السلام کو رسول کہا گیا, نبی کہا گیا, کسی جگہ نام بھی ذکر کر دیا گیا, لیکن جہاں بڑی عزت والی جگہوں کو ذکر کیا گیا وہاں پر نبی علیہ السلام کو بندہ بتایا گیا. تو اب یہاں اس لفظ کے ذریعے سے کس کا ذکر آ گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا. اچھا, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے نہیں آیا کہ تمہیں میرے پیغمبر کو مانو کیونکہ میں پیغمبر کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا, ایسا بول کے نہیں بول رہے. بلکہ انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں شک ہو جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے. ہم ہی چوکا ہم ہی میدان, یہی آزمائش ہو جائے, یہی میدان بھی موجود ہے. چلو تم بھی اپنی قسمت آزما لو, لے آؤ اس جیسی ایک صورت. قرآن کریم جیسا پورا قرآن تو نہیں مانگا جا رہا, 114 صورتوں میں ایک کوئی بھی صورت, چھوٹا بچہ بھی فارسی کا جانتا ہے, تفاح ایک سیب, التفاح سیب. لفظ نکیرہ جب آ جاتا ہے, زبر دو زیر دو پیش جب کسی لفظ پر آتا ہے تو اس میں عام معنی آ جاتا ہے, فاتو بسورۃ, کوئی بھی صورت لے آؤ. ایسی صورت نہیں مانگی جائے جو سورہ بقرہ کے برابر ہو یا سورہ توبہ کے برابر ہو. بڑی بڑی صورتیں نہیں مانگی جا رہی, کوئی بھی ایک صورت لے آؤ. انا اعطیناک الکوثر والی اتنی صورت لے کے آؤ,
اگر تم کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے پر نہیں اتارا بلکہ ہمارے نبی نے خود اپنی طرف سے بنا لیا، اگر تم کو ایسا ڈاؤٹ ہے تو ٹھیک ہے، ڈاؤٹ اگر تمہارا کلیئر ہونا ہے تو دیکھ لو، ابھی تمہارے پاس بھی میدان ہے، تمہارے پاس بھی عمر ہے، تمہارے پاس بھی بولنے کی قوت اور طاقت ہے، چلو ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ جب نہیں بنا کے دکھا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو تمہارے درمیان میں رہ رہا تھا، جس کے بچپن کو تم نے دیکھا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبی مدت رہا ہوں، نبی بننے سے پہلے میرا سارا بچپن مکے میں گزرا، میری جوانی مکے میں گزری، میرے 40 سال تک کا پورا عرصہ مکے شہر کے اندر گزرا ہے، میں کہیں عرب چھوڑ کر باہر نہیں گیا، بس 2 مرتبہ یمن گئے، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، پھر واپس آ گئے، اس کے علاوہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا۔ اور پھر عرب اس زمانے میں دنیا کا وہ حصہ تھا جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی پانی کی سہولت نہیں، راستے ہموار نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹورسٹ کا علاقہ ہو جہاں لوگ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوں، ایسا نہیں ہے، دنیا کے اس حصے کو لوگ جانتے نہیں تھے، اس حصے میں کوئی جاتے نہیں تھے، ایسے حصے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ایک مستقل بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں بھیجا۔ اس وقت اللہ امریکہ میں بھیج سکتے تھے، آندھرا میں بھیج سکتے تھے، انڈیا میں بھیج سکتے تھے، کسی اور جگہ بھیج سکتے تھے، عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے مجھے کم سے کم 1-2 گھنٹے لگیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عرب میں کیوں بھیجا گیا۔ وہ تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، بس اتنا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تاریخ کی کتاب آپ پڑھیے، سیرت المصطفیٰ پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، اور بھی جو کتابیں تاریخ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان کو آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیوں کیا۔ تو ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے چنی جو دنیا سے ہٹ کٹ کر ہے، جہاں پانی نہیں، کھیتی باڑی نہیں، اور وہاں کوئی بڑے بڑے عالی شان آج کی طرح وہاں کوئی برج خلیفہ، کلاک ٹاور کوئی نہیں تھا۔ ارے آج سے 100 سال پہلے عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہاں جانے والے مسافر، حج یا عمرہ کرنے والے لوگ تربوز کھا کے چھلکا پھینک دیتے تو اس چھلکے کو اٹھانے کے لیے عرب کے بچے لڑتے اور وہ چھلکا خوشی خوشی سے اپنے گھر لے جاتے، اپنی ماں کو دیتے اور کہتے کہ ماں اس کا مغز نکال کر ہم کو پکا کر دو۔ یہ لمبی بات، پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، 100 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے سورہ حرم، اس کتاب میں جب میں عمرے کو جا رہا تھا تو کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، حرم شریف میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ پڑھ لینا چاہیے بلکہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ واقعہ پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جو ابھی زندہ ہیں، پڑوسی ملک میں رہتے ہیں، انہوں اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جب ہم گئے تو اس وقت عرب میں حال یہ تھا کہ تربوز کے چھلکے ہم جب پھینکتے تو عرب کے بچے لڑ لڑ کر اس کو کھاتے تھے، یعنی تربوز نہیں، اس میں اوپر کا پورا لال حصہ کھا لیا گیا، اندر جو وائٹ سفیدی باقی رہتی اسے کھانے کے لیے لڑتے تھے، وہ حال تھا ان لوگوں کا۔ یہ تو اچانک سے تیل نکل گیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اندر مالداری آئی، ورنہ ان لوگوں کے اندر کوئی مالداری نہیں تھی۔ ایسی قوم جن کے پاس 1300 سال تک کوئی مالداری نہیں، کوئی پانی کا ذریعہ نہیں، کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں، کوئی ٹورسٹ کی جگہ نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ پر جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی سکھانے والا عالم نہیں، یہاں تک کہ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ پورے عرب کے اندر صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا لکھنا پڑھنا۔ آج ایک گھر میں 17 لوگ لکھے پڑھے لکھے مل جائیں گے آپ کو، میاں بیوی 2 بچے، ان کی فیملی ایک گھر میں رہ رہی، تو اتنا ٹلو 3 سال کا 4 سال کا انہیں بھی ABCD پڑھ لیتا، پڑھتا نہیں پڑھتا؟ تو گھر کا پوٹا بھی کیا کر رہا آج؟ پڑھ رہا۔ بنا پڑھا لکھے کوئی رہے تو آج کے زمانے میں اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ تو آج جب ایک گھر میں 17 لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں، اس وقت پورے ملک کے اندر 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ایسا ملک جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں گیا، کوئی سمجھانے والا
نہیں گیا اور وہاں کوئی بڑے بڑے شہر نہیں, بڑی بڑی عمارتیں نہیں, کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں. وہ لوگ بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے. ایسے لوگوں میں اللہ نے ایک فطری فن دیا تھا. ان کی پیدائش سے ان کے اندر ایک چیز تھی, فصاحت اور بلاغت. سمجھ میں بات آئے, فصاحت اس کو کہتے ہیں, اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. یعنی آدمی بات اچھی طریقے سے سمجھ جائے, میں آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جا رہے ہیں, تو یہ میری بات فصاحت ہے. اور اسی طرح میری بات سن کر آپ کے دل پہ اثر ہوا, بہت زبردست بولے, ایسا اثر ہوا, تو اس کا مطلب یہ بلاغت ہے, ایک موٹی زبان میں سمجھانے کے لیے. تو ان لوگوں کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ فصاحت اور بلاغت ان کی پیدائش سے ان کے اندر موجود تھی. وہ ان کا بچہ ہزار ہزار اشعار پڑھ سکتا تھا. ان کو اللہ نے ایسا غضب کا حافظہ دیا تھا, جو چیز سنتے یاد ہو جاتی تھی. لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا, لیکن حافظہ بہت مضبوط تھا, ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک نعمت سے کسی کو محروم کرتا ہے تو دوسری نعمت دیتا ہے. اندھے لوگوں کو دیکھنا نہیں آتا, لیکن ان کا دماغ اتنا خطرناک رہتا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گئے, وہاں کوئی آڑ تھا, تو دوبارہ گئے تو ذرا دیکھ کو جائیں گے, ہمیں جا کو دیوانے کے سر کا مار لیتے, مگر انہوں نہیں مار لیتے, ہے نہیں. اسی طرح جو آدمی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, اسے فون نمبرات دماغ میں رہتے فٹ, اسے لکھنے بھی نہیں آتا, فون میں بھی سیو کرنے نہیں آتا, تو ان کیا کرتا, اب میرے پاس ہے سو ایک ہی چیز, اسے کیا کریں گے, یوز کر لیں گے. نہیں تو خسائی اچھے مہنگے ریٹ میں بیچتا تھا, کیا بھی استعمال نہیں ہوا, بول کو بھیجا, تو وہ بھیجے کو استعمال کرنا شروع کرتا انہیں. تو بہرحال وہ لوگ بالکل اتنے ذہین تھے, اتنے فتین تھے. ان لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اس چیز سے کوئی شوق نہیں تھا. شاعری پڑھنے کا شوق نہیں, اچھے اچھے جملے بولنے کا, اچھے اچھے کلام کرنے کا کوئی شوق نہیں, بلکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اخلاق دیے تھے. لوگوں کی ہمدردی, لوگوں کے غم کو سمجھنے کا مزاج, ایسا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. اب 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں کوئی پڑھانے والا نہیں آیا, یہ پڑھنے کہیں گئے نہیں, یہاں کوئی ماحول ہے نہیں. ایسے وقت میں 40 سال کی عمر کے بعد اچانک سے اس بندے کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیتیں اس آدمی کی زبان سے نکل رہی ہیں. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. کبھی اس طرح کی الگ الگ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہیں, جسے جو سنتا سنتے ہی رہ جاتا, اور جو سنتا اس کلام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا. ایسا کلام آپ کے درمیان میں رہنے والا یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام تک بھی لکھنا نہیں آتا تھا. الرسول النبی الامی الذی, قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کا لقب کیا بتایا گیا؟ امی. لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو امی. امی کا مطلب کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے, لیکن سارے استادوں سے, سارے لکھنا پڑھنا سکھانے والوں سے زیادہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو علم دیا تھا. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی بچہ زیادہ محنت کرا نہیں, زیادہ پڑھا نہیں, کھیل کود کرتے کرتے 10 پاس ہو گیا, اب انہیں معجزہ, کیا رے پڑھا نہیں لکھا نہیں, اسکول کو برابر گیا نہیں, کیسا پاس ہو گیا رے تو بول کو. حالانکہ کتنے کی اسکول میں کلاساں اٹینڈ کر لیا, سب ہو گیا, مگر زیادہ محنت نہیں کرا پھر بھی پاس ہو گیا, تو لوگ حیرت کرتے کرتے تھکتے نہیں, کیسا کر لیا بھائی تو بول کو. یہاں جبکہ 10th پاس کرنا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نیا ایک آدمی دو آدمی نے ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے. وہ یہ کام وہ تھا جو آپ نے اکیلا کیا تھا, آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا, نہیں کر سکتا. اس کا چیلنج یہاں کیا جا رہا ہے. تو میں بات لمبی ہو رہی میری, میں سمجھانا کیا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ان 2 آیتوں میں نبی علیہ السلام کی رسالت کو بتایا گیا, لیکن رسالت کو ایسا نہیں بتایا گیا
کہ بھئی تمہیں میرے نبی کو مانو اس لیے کہ میں نبی کو بھیجا بول کے، اس انداز سے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل رسالت کو بیان کیا گیا۔ نبی علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں تو لوگوں کے سامنے جب جا کر کہیں گے میں پیغمبر ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیسے مانیں کہ ہم آپ کے پاس اللہ کا کلام اترتا ہے، آپ پر اللہ کا کلام اترتا ہے، ہم کیسے مانیں؟ آپ بھی تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح بیوی بچوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، پھر آپ میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی بھی پیغمبر کو معجزہ دیا جاتا تھا، ایسا کام ان سے اللہ تعالیٰ کراتے تھے جو کام دوسرا نہیں کر سکتے، اور عام طور سے معجزے ایسے ہوتے تھے جو نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے اور فوراً ختم ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ ہم اپنی جو ہے لاٹھی کو پھینک کر کیا کریں گے؟ سانپ بنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو پھینکا، اللہ نے ایسا بڑا اژدہا بنا دیا، اور ایسا خطرناک قسم کا اژدہا تھا کہ فرعون تک اپنی کرسی سے اٹھ کے بھاگنے لگا۔ وہ فرعون کی طرف آگے بڑھا تو فرعون بھی اپنی کرسی چھوڑ کے بھاگنے لگا، یہ کیا مصیبت ہے میری طرف آ رہی بول کے۔ تو ایک منٹ میں سب کو جو نگل کے ختم کر دیا۔ تو یہ معجزہ تھا اس زمانے کا، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری کا زیادہ یہ تھا۔ اب وہ اژدہا ہوش باقی تھا کیا؟ پھر واپس کیا ہو گیا؟ سیدھا نارمل ہو کے عصا بن گیا۔ پھر عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر لیے؟ ہاتھ میں لے لیے۔ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے ایسا ہاتھ نکالے تو سورج کی طرح فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بنا دیا۔ تو کیا ہر وقت ان کے ہاتھ سے ایسی روشنی نکلتی تھی کیا؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں پیٹ جو اندھا ہے اور کوڑی کی بیماری والا جو آدمی ہے، ایسے ہی مردہ آدمی کو آپ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام وہ ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے وہ 3 دن کے اندر مر جاتا تھا، 3 دن کے اندر مر جاتا تھا۔ تو وہ معجزہ ظاہر تو ہوتا لیکن باقی نہیں رہتا۔ معجزات جو ہوتے تھے وقتی طور پر نبی کو دیے جاتے تھے، اور کچھ وقت کے بعد وہ معجزہ کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں ہیں، 300 سے زیادہ بڑے بڑے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ کی انگلیوں سے فوارے کا نکلنا، معمولی 2-4 لوگوں کا دودھ 80-100 لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جو ہے بڑا عجیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت کام کرائے جو بہت لمبے ہیں، لیکن یہ وہ معجزات تھے جو ایک وقت کے لیے ظاہر ہوئے اور پھر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وہ معجزہ پیش کر رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن کریم۔ تو نبوت کو دلیل نبوت کے ذریعے ثابت کیا جا رہا، نبی کو نبی بتایا جا رہا۔ کیسے؟ کہ میں نبی کو نبی کیسے بناتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو نبی کیسے بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں نا۔ کوئی بھی نبی کب بنتے ہیں؟ جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی طرف وحی کون سی لائی گئی تھی؟ قرآن اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کے نبی ہونے کو بتا رہے قرآن کے ذریعے سے کہ اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو پھر تمہارے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے ہم تمہارے لیے بھی چیلنج کا موقع دے رہے ہیں، تم کو بھی موقع دے رہے ہیں، آؤ تم بھی میدان میں اترو، تم بھی عرب میں پیدا ہوئے ہو، تم بھی اچھی طرح سے زبان جانتے ہو، تم بھی اسی مکہ شہر کے ہو، تم بھی اسی قریش کے خاندان سے ہو، تم کو بھی اپنی زبان پہ ناز ہے، آؤ ایک سورہ بنا کر
یہ چیلنج ان سے کیا گیا. اور آپ ذرا جانتے ہیں اچھی طرح سے بڑے لوگوں کو, عزت دار لوگوں کو چیلنج کتنا خطرناک لگتا. جان دینا گوارا کر دیں گے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے, کرتے نہیں کرتے؟ کوئی عزت دار آدمی ہے, اس سے یہ بولے تو یہ کام نہیں کر سکتا, بول کے میں نہیں کر سکتا, اچھا کر کے دکھا دوں, جان جائے گوارا کر لے گا انہیں, لیکن چیلنج کو پورا کرنا چھوڑتا نہیں. اب یہ عرب کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت ترم خواہ سمجھتے تھے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اب ان کو جب معجزہ یہ چیلنج کیا گیا تو کیا انہوں بگڑے پلے کے ہاتھ میں گھر میں بیٹھے رہتے؟ نہیں, انہوں اپنی پوری کوشش کر لیے. چنانچہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب. اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے. اب انہوں بھی اب نبی بولے تو کیا کرنا, ایک سورہ تو بھی کم سے کم پیش کر کے دکھانا. تو سر کھجا لیتے بیٹھ کے, کون سا سورہ بنانا, کیسا بنانا بول کو. اب قرآن کے جیسا دکھنا بولے تو قرآن کی کسی ایک سورت کے جیسا ڈٹ ٹو ڈٹ کاپی کرنا. تو اب بنایا ایک جنا ہولا, والنازعات غرقا والناشطات نشطا, یہ جو سورہ ہے قسم میں سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی. اب اس پہ انہیں بنانا کیا بول کے, والطابخات طبخا, قسم ہے کھانے پکانے والی عورتوں کی. والخابزات خبزا, اور قسم ہے روٹی بنانے والی عورتوں کی. کھانا روٹیاں. اب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ سورہ ہے. اب اس کے جیسا سورہ بنایا تھا, اسے بھی ہتھی کے بارے میں کیا تو بولنا تھا. اب بول رہا انفہ طویل واذنہ قصیر, اس کی ناک لمبی ہے, اس کی دم چھوٹی ہے. بول کو ارے دیوانے, قرآن میں ایسی باتیں بولیں. کوشش کرے, اکیلے بھی کرے, مل کے بھی کرے, سب جنے مل کر مشورہ کرے سو کہ بھئی اتنی بات تو طے ہے, انہوں جو عربی پیش کر رہے ہیں, انہوں جو قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ سچا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, وہ بالکل سچی بات ہے. اور ایسا کلام ہے جو انسان نہیں پیش کر سکتا, یہ بات تو پکی ہے. اب اس واسطے کیا کرے بولے تو کمپرومائز کرنے کے لیے آئے. کیا کرنے ہے؟ کمپرومائز کرنے کے لیے آئے. ارے ان کے اندر مردانگی باقی رہتے تو کمپرومائز کرتے. کیا کرتے؟ چیلنج ایکسپٹڈ بول کے چیلنج کو کیا کرتے, اس کے مقابلے میں کوئی سورہ پیش کرتے. لیکن بنانے والے کچھ ہنسی آتی, میں کیا بنا رہا ہوں دیوانی باتیں بول کو, انہیں لکھتا ہوں, انہیں مار ڈالتا اس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کا دماغ چلا ہی نہیں, کوئی ایسی کتاب پیش کر سکا ہی نہیں. اب سب کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے. تو اب اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ آپ کو کیا ہونا, کئی کتب میں اللہ ایک ہے, وہ یہ نئے باتیں کر رہے ہیں. سو ہمارے سر کا 360 بول کو بولنا نہیں, کئی کو 91. ایک کام کریں گے, تم نہ کیا ہونا کہ ذرا تمہارے ڈیمانڈز بولو, کیا تمہیں میرے ڈیمانڈز پورے کرتے ہیں بول کے اللہ کے نبی سے پوچھے. تمہیں کیا تو عرب کے بادشاہ بننا چاہ رہی ہیں کیا, ایسا بول کو. آج کل لوگوں کا ہے نا ٹرینڈ, کیا بھی ایک کسی بھی بڑے آدمی کو گالی دے ڈالنا, کسی کو پتھر گھاٹ مار ڈالنا, یا کیا بھی کھولا کام کر ڈالنا, فیمس ہو جانا میڈیا کے ذریعے سے. تو فیمس ہو جانے کا لائک کرو, سبسکرائب کرو, شیئر کرو, خالی یہ 600, دوسرا کیا بھی نہیں ہے. کئی ساتھوں کر دو, میرے تھوپڑے کو لوگوں کے سامنے لاؤ, اچھے کام میں کی غلط کام میں کی, مجھے فیمس کرو. تچ اس کے لیے نہ عورت اپنی عزت کا خیال رکھ رہی, نہ مرد اپنی مردانگی کا خیال رکھ رہا. فیمس ہونے کے لیے مرد عورت بن جا رہا, عورت مرد بن جا رہی. سوگ ہو رہا دنیا میں, برسے کمبل بھیگے پانی. اب دنیا میں کیا ہو رہا, کمبلا برس رہی, پانی بھیگ رہا. حالانکہ کیا ہوتا ہے, پانی برستا, کمبل بھیگتا ہے, لیکن دنیا کیسی چل رہی, برسے کمبل بھیگے پانی. تو کمبلا برس رہی, پانی بھیگ رہا. یہ زمانہ ہے. مشہور ہونے کے لیے کیا کیا کرتے. تو وہ لوگ آپ سمجھ گئے انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو فیمس بنانے کے واسطے ہے, کیا تو بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں کیا 90. تو آ کر بولے اگر آپ کو چاہیے تو ہم کیا کریں گے,
عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. حقیقی بادشاہ تو اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا بنایا تھا، ہے نہیں، تمام نبیوں کا سردار بنایا تھا. یہ شیطان کیا ایک مخصوص ملک کا بادشاہ بناتے؟ اللہ آپ کو امام الانبیاء بنایا تھا، بیت المقدس کا، کعبۃ اللہ کا، دونوں قبلوں کا اللہ نے آپ کو امام بنایا. اللہ سات و آسمان پر آج تک بلایا، اتنا بڑا مقام، اس کا کون سا مقابلہ کر سکتے؟ نبی نے کہا کوئی ضرورت نہیں. پھر بولے ایسا ہے تو آپ مال چاہ رہی کیا؟ آپ کو مال ہونا کیا؟ پورے عرب کا سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بڑے مالدار تھے اتنا کوئی مالدار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پراپرٹی جمع نہیں کرے، آپ اپنی پراپرٹی جمع نہیں کرے. اب ہمارے بھائیوں بہنوں 2 لاکھ کی اگر صدریہ پہن لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں کیا کرے 2 لاکھ روپے کا جوڑا پہنے بول کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رومال پہنے تھے جس کی قیمت 6-7 لاکھ روپے کے برابر تھی. ایک نماز پڑھے، ایک صحابی پوچھے اللہ کے نبی آپ کی یہ رومال مجھے پسند آ رہی، نکال کے دے دیے. ہے کسی میں ہمت؟ یہ آپ اتنے بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، آپ نہیں رکھتے تھے. رات میں اگر آپ کے پاس تکیے کے پاس کچھ درہم باقی رہ جاتے آپ پریشان ہوتے. جب تک رات میں صدقہ نہیں کرتے آپ کو نیند نہیں آتی. مسجد سے ایک دم سے گھبراہٹ سے اٹھ کے آپ جا رہے ہیں، پوچھنے پر بتایا کہ نہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں اسے جب تک صدقہ نہیں کرا مجھے بے چینی تھی، گئے کسی غریب کو صدقہ کر دیے. آپ نے اپنا مال جمع نہیں کیا، ورنہ یہ کیا آپ کو مالدار بناتے؟ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی دولت دی تھی قرآن کریم کی، وہ بھی ریجیکٹ کر دیے. اب پھر تیسرا آپشن یہ پیش کیا گیا کہ اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو پورے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. یہ کیا ہمارے قدموں میں ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو حوروں کو آپ کی باندی بنایا ہے. جس حور کا ایک ناخن صرف دنیا میں نظر آ جائے تو دنیا کے اندر کا سورج ماند پڑ جائے، ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے حوروں کو آپ کی خادمہ بنایا. یہ کیا کسی عورت کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈالیں گے؟ تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا. تو اب جب کمپرومائز نہیں ہو سکا تو کیا کیا؟ اب لڑانا شروع کیا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، سب کو ستانا شروع کیا. خود سے نہیں ہو سکا، باہر جا کر دوسروں سے آئیڈیا لے کر آتے، لیکن کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیے کہ تم سے اللہ نے ایک چیلنج کیا. وہ چیلنج کہاں ہے؟ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. مین ٹاپکس کو ڈائیورٹ کرنا یہ ہمارے حضرت کس لیے سب کی عادت. 2 کروڑ نوکریاں دے تو بولے، 15 لاکھ روپے دے تو بولے، اس کے بارے میں میں آپ کہاں سوال کر لیتے ہیں کہ بول کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں ایسا ہوا، یہاں ایسا ہوا بول کے ٹاپک کو ڈائیورٹ کرتے. یہ فرعون ماموں کی عادت تھی. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست انداز میں فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کو ثابت کر رہے تھے. تو اب دیکھا انہیں کیا رہے بھائی سب جائیں گے اوپر اثر ہوتا ہے، کہاں سب جانے کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ بول کے ایک دم ٹاپک ڈائیورٹ کر دیا. اور آج جو بتایا جا رہا نہیں تمہارے کو، ہماری جو مسلمانوں کو اگر یوں چھوڑ ڈالے تو تمہارے کو اپنی زمین سے نکال دیں گے بول کے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مصر میں آ کر تھی، یمن سے، ملک شام سے آ کر تھی مصر کے اندر. تو بالکل معمولی تعداد میں وہ لوگ تھے اور مصر کے رہنے والے بڑی تعداد میں تھے. مائنارٹی میجارٹی کو کہاں سے نکال سکتی تھی؟ نہیں نکال سکتی تھی. مگر دھمکی کیا دیتا تھا فرعون؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ اگر موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو انہوں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارے کو اپنے گاؤں سے باہر نکال دیں گے. یہ آج بھی ہمارے لوگوں کو سمجھایا جائے مسلمانوں کو اگر تمہیں چھوڑ ڈالے تو اس کو یہ بنا ڈالتی، وہ بنا ڈالتی. تم ارے کئی کو بناتی بھائی، کیا ہمارے پاس نہیں ملک؟ اور اس ملک کو آزاد کرے کون؟ مسلمان آزاد کرا. ہمیں آزاد کر دو تمہارے کو دی حکومت کرنے کے لیے، تمہیں آزاد نہیں کرے. آزادی میں 100 سال اکیلے مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے. 1857 کی لڑائی میں کیا تو غیر مسلم تھا؟ 1857 کی لڑائی کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی. اس کے بعد جب جو ہے عام لوگوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کیا، 100 سال تک کون لڑے آزادی کی جنگ؟
مسلمان لڑے. یہ ملک کس سے چھینا گیا ہے؟ مسلمانوں سے چھینا گیا ہے. انگریزوں کے آنے سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی. ہماری حکومت تھی, ہم سے چھینا گیا ہے. ہم نے اپنی جانوں کو دم پر لگا کر جو ملک کو جو آزاد کیا ہے. تو بہرحال تو یہی دھمکی دی جاتی ہے. تو وہ جو ٹرکس قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں اسی کو آپ کے زمانے میں کاپی پیسٹ کرتے. این آر سی لا کر ہم کو دھمکایا نہیں, کیا کرتے ہیں؟ یا تو گھر واپسی یا تو این آر سی, یا تو گھر واپسی یا تو این آر سی. لَيُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ, یہ اولا لا تعودن فی ملتنا, یہ کہ یا تو تمہیں واپس گھر میں اپنے آ جاؤ, اپنے مذہب کو, پرانے مذہب کو قبول کر لو, یا نہیں وہ تم کو کیا کریں گے, تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں گے. یہ سب باتیں پرانی ہے. اسی لیے قرآن پڑھنا, قرآن کی تفسیر اسی لیے سننا کہ قرآن ایک مخصوص زمانے کے لیے, مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. اس میں جو قاعدے بتائے گئے ہیں, جو بنیادیں بتائی گئی ہیں, وہ ہر زمانے پر فٹ آتی ہیں اور ہر علاج اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیلنج تھا ان کو دیا گیا, ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیلنج تھا وہ دیا گیا, نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چیلنج تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن اتارا, نہ صرف اس کے الفاظ فصیح و بلیغ ہیں بلکہ اس کا جو معنی ہے, جو اس کے اندر مواد بتایا گیا ہے, جو اس کے مضمون ہیں, وہ بھی اس قدر جو ہے اثر انداز ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی, سوشل لائف, پرسنل لائف, دونوں سے اس میں بحث کی گئی ہے. موجودہ زمانے میں, گزشتہ زمانے میں, آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کو اس میں بتایا گیا ہے. انسان اپنا گھر کیسے سنبھالے اور انسان سیاست کیسے کرے اس میں بتایا گیا ہے. انسان کو اپنے اخلاق کی سدھار کو بھی بتایا گیا, دنیاوی سدھار بھی بتایا گئے, دین پر بھی عمل کرنے کے راستے بتائے گئے. کوئی شوشہ ایسا نہیں چھوڑا, کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو دنیا کے اندر ہو اور وہ قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا. غور کرنے والوں کی کمی ہے لیکن اللہ نے ان سب کو بیان کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں جو چیلنج کر رہے ہیں صرف عربوں سے نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلی آیتوں میں خطاب کیا ہوا؟ قل یا ایھا الناس, اے نبی آپ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اللہ کو ایک مانو. اس کلام کے ذریعے آیتیں آتے ہیں. تو جیسے اوپر سب لوگوں سے خطاب کیا گیا, سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں, اسی طرح یہاں پر بھی نہ صرف عرب کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں بلکہ موجودہ زمانے میں دنیا میں رہنے والی ہر قوم سے, ہر متمدن قوم سے جو یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی اور کتاب کی ضرورت ہے, قرآن پورا آفاقی اور عالمی مذہب نہیں ہے اور قرآن جو ہے ساری مشکلات کا حل نہیں ہے, جو یہ سمجھتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ آؤ تمہارے پاس بھی موقع ہے, تم بھی اپنے کانسٹیٹیوشنز بناؤ, تم بھی اپنے رولز بناؤ اور بنا کے دکھاؤ کہ ایک رول کچھ دنوں تک چل سکتا ہے کیا. قانون ہمارا بنا, کسی بھی ملک کا قانون بنتا ہے, قانون بننے کے بعد اس پہ تبدیلیاں نہیں آتی. قانون بنا, تبدیلی آ گئی, پھر قانون توڑ دیا گیا, پھر نئی تبدیلی, امینڈمنٹس ہوتے ہی رہتے ہیں. اور ایسا قانون جس میں ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ایسا قانون کوئی دنیا میں آج تک بنا نہیں ہے. اور اگر آپ زبردستی سب کو شامل بھی کر دیں تو اس میں سب لوگوں کی خیر و بھلائی نہیں ہے. تو اللہ نے ایسا کلام, ایسا قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جس میں انسانوں کے ہر مسئلے کا حل ہے اور دنیا کے سارے جو ہے موجودہ زمانے میں, پچھلے زمانے میں, آنے والے زمانے میں جو واقعات تھے ان سب کو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا. گویا ایک لوٹے کے اندر پورا سمندر اللہ نے ڈال دیا, کوزے کے اندر گویا اللہ نے سمندر سمو دیا, ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بتایا. پھر قرآن کریم کی عجیب شان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تورات, انجیل, زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ کا کلام الگ ہے, اللہ کی کتاب الگ ہے. اور اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اپنی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. کلام اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ کلام اور کتاب میں فرق یہ ہے, کتاب کے معنی لکھنا, خط, میسج, ٹیکسٹ میسج جیسے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خط. خط
آدمی خود بھی لکھ سکتا ہے, کسی اور سے لکھا بھی سکتا ہے, لیکن بولنا ہو تو میں خود بولوں, کسی اور سے بولاؤں تو میری بات کا ہوئی, میں بولوں گا تو میری بات ہوئی نا, ہے نہیں. اب اگر کوئی بچہ جا کے بولے سب سو جاؤ, بولے تو تمہیں کئی کو بول رہی, جی بولتے کئی کو, یہ جملہ مولانا کو بولتے نہ بولتے, انہوں بولے تو مانتے, تمہیں بولتے کہ مانتے, جملہ ویسے کوئی بچہ بول رہا تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی, وہ اس بات استاد بول رہا تو اس کی بات مانی جا رہی. تو کلام اللہ کا, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے, اور کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے. تو پچھلی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا کتاب کہا, کتاب کہا, اور ایک آدھ جگہ جہاں تورات یا انجیل کو, تورات کو جو کلام کہا گیا اس سے تورات انجیل مراد نہیں ہے. جیسے آگے آپ پڑھیں گے الف لام میم کے اندر ہی واقعہ آئے گا, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ, اس کی آیت نمبر 70 پر 5 سورہ بقرہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم حرص کرتے ہو, کیا تم کو خواہش ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کر لیں. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ, جبکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی. تو یہ اللہ کے کلام کو جو بتایا گیا اس سے مراد کیا نہیں ہے, تورات نہیں ہے. پھر اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کوہ طور کے پاس جو 70 لوگوں کو بلائے تھے نا, جس کا ذکر 9ویں پارے میں ہے. 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کچھ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب تک ہم نہیں سنیں گے تب تک کیا نہیں کرتے, آپ کی بات کو نہیں مانتے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, یہ یہاں اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا. لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آپ تورات کا نسخہ تو لے کے آ گئے تختیوں کی شکل میں, وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ, تورات جو اتری تھی تختیوں کی شکل میں اتری تھی, تو اس کو تو آپ لا کر دیے, مگر نہیں معلوم یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں کی. تو اللہ خود بولتے ہوئے ہمیں سننا بول کے بولے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرے, تو لوگوں سے بات چیت کرے تو وہ لوگ سنے, مگر سننے کے بعد کیا بولے, ہمارے کو کیسا معلوم یہ اللہ نے آج بولی سو, کوئی اور بھی آواز نکال سکتا ہے نا, اس لیے ہمیں اللہ کو دیکھنا بول کو بولے. تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو مار دیا اس وقت. یہ لمبا واقعہ آگے آ رہا. تو یہاں کلام اللہ بول کے جو ذکر کیا گیا اس سے مراد کیا نہیں ہے, تورات نہیں ہے, بلکہ اللہ ان لوگوں سے جو بات چیت کرے تھے وہ مراد ہے. تو قرآن کو اللہ کلام اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب ترکی بترکی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا جو ہے قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور تورات انجیل اللہ کی کتابیں ہیں, تو اگرچہ مضمون اور باتیں دونوں جگہ اللہ کی ہیں, مگر جو تاثیر قرآن کے اندر ہے وہ ان میں نہیں ہے. کیوں, اس لیے کہ زیادہ صحیح بات یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں مضمون اللہ نے نبی کو دے دیا اور الفاظ نبی نے اپنی طرف سے رکھے. جیسے حدیث کس کو بولتے ہیں, بولو, حدیث بھی ایک وحی ہے, حدیث بھی کیا ہے, وحی ہے, لیکن اس کے الفاظ کس کے ہیں, نبی کے ہیں. اس پر جو بات بتائی جا رہی وہ اللہ کی بات ہے, لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں, نبی علیہ السلام کے. تو جیسے حدیث کا مسئلہ ہے, حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے نہیں ہے, انما الاعمال بالنیات, اسی حدیث کو لکل امرئ ما نوى, حدیث 21 ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. لیکن قرآن کی آیتوں میں ایسا کسی کا اختلاف ہے, سورہ فاتحہ پڑھے تو انو اللہ کنو اللہ کنو اللہ پڑھتے کیا نہیں پڑھتے. کیوں, اس لیے کہ یہاں قرآن میں معنی بھی اللہ کا, الفاظ بھی اللہ کے, حدیث میں صرف معنی اللہ کا, الفاظ اللہ کے نہیں ہے. تو اس میں تبدیلی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, جبکہ اس کو بھی راویوں نے محفوظ کر دیا. تو ایسا جو پچھلی کتابوں کا حال تھا, تورات انجیل کا, وہ اللہ کی کتاب تھی, اس لیے اس میں تبدیلی ممکن ہوئی, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اللہ کی شان کے برابر ہوتا ہے. کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ کا کلام ہو اور اللہ کے کلام کو کوئی انسان نقل کرے, کوئی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں, اگر تم کو ڈاؤٹ ہے کہ
کہ میں نے نبی کو نہیں بھیجا, یہ نبی اپنی طرف سے تمہارے سامنے آ کر دین کی باتیں بتا رہی ہیں, تو چلو تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے, تم بھی جو ہے اپنی قسمت آزما لو. تو اللہ تعالیٰ سب سے چیلنج کر رہے ہیں, صرف عرب کے لوگوں سے نہیں, ساری دنیا کے لوگوں سے چیلنج کر رہے ہیں. عرب کے لوگوں سے بطور خاص چیلنج اس لیے ہے کہ عرب کے لوگ اپنی فصاحت, اپنی بلاغت, اپنی زبان پر اتنا ناز کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کے معنی اچھی زبان بولنے والا, وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کے لوگوں کو امی کہتے, عجمی کہتے تھے. عجمی کہتے تھے, عجمی کے معنی گونگا, مکہ. تو وہ اپنے آپ کو بولنے والا بولتے تھے اور باقی دنیا کے لوگوں کو کیا بولتے تھے؟ گونگا, مکے لوگا, ان کو بات کرنا نہیں آتا بولتے تھے. ہمیں کل کو بھی کل بولتے, کل کو بھی کل ہی بولتے. آج جمعہ ہے, کل جمعرات, کل ہفتہ. ہمارے پاس دو جگہ بھی کیا ہے, کل کلیچ ہے. عربی میں امسی غدن, صبح کا وقت الگ, شام کا وقت الگ, رات کا وقت الگ, گزشتہ رات کے لیے الگ لفظ, موجودہ رات کے لیے الگ لفظ, ایک ایک لفظ کے لیے ایک ایک معنی کے لیے اتنے الفاظ. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے, کسی اور زبان میں یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بطور خاص عربوں سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم کو اپنی زبان پہ فخر ہے, اپنی زبان پہ ناز ہے, تو لاؤ ایک چھوٹی سی آیت اس کے برابر پیش کر کے دکھاؤ. لیکن الحمدللہ نہ کوئی پیش کیا نہ پیش کر سکتا ہے. انشاءاللہ بولنا جائز نہیں ہے, کیونکہ انشاءاللہ اس کو بولتے ہیں جہاں ڈاؤٹ ہے. ایسی جگہوں پہ انشاءاللہ نہیں بولنا. اسلام انشاءاللہ کامیاب ہوگا بولنا غلط ہے. میں مولا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, حضرت علماء کے خاص مجمع میں بیان کر رہے تھے. بالکل میں قریب بیٹھا تھا, حضرت بہت دیر تک مجھے بھی دیکھ کر بات کر رہے تھے اور بولے کہ اتنے جذبات میں ہے یہ کہ جا کر دنیا بدل دیں گا بول کے. اس طرح سے حضرت کی بات کو بہت غور سے سن رہا تھا. تو حضرت بیان میں بولے کہ قیامت کے قریب اسلام غالب رہے گا. تو میں بولا انشاءاللہ. تو حضرت میرے کو ڈانٹے, انشاءاللہ وہاں بولنا جہاں ڈاؤٹ ہے, انشاءاللہ وہاں بولنا جہاں ڈاؤٹ ہے. کر سکتی کی نہیں کی, ہاں برکت کے واسطے بول لے سکتی, لیکن حقیقت میں انشاءاللہ کا وہ محل نہیں ہے. تو بہرحال تو کوئی پیش نہیں کر سکے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عربوں سے چیلنج کرے اور باقی دنیا کے لوگوں سے چیلنج کر رہے ہیں. اب قرآن کریم میں کیا وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے؟ تو بے شمار خوبیاں علماء نے بتائی ہیں, اور ایسی خوبیاں ہیں جو گنا نہیں سکتے, ختم نہیں ہو سکتی خوبیاں. مثال کے طور پر کچھ موٹی موٹی باتیں میں قرآن کریم کے بارے میں بتا رہا ہوں. آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن کے علاوہ دوسری کتاب کو پڑھیے. قرآن کے پڑھنے اور سننے سے جو اثر ہوتا ہے, کیا کسی اور کتاب کے پڑھنے سننے سے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. آپ کوئی انگلش کی کتاب لے لیے یا عربی زبان کی کوئی اور کتاب لے لیے اور کوئی آدمی پڑھ رہا, تو سن کے آدمی کے دل پہ ایسا اثر جو قرآن کے سننے سے ہوتا ہے نہیں ہوتا. غیر مسلم بھی قرآن کریم سن کر کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس لے کر آتے, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے ان کے اس کلام میں کیا ہے, اثر ہے. تو اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسی خصوصیت رکھے ہیں کہ آدمی جتنا پڑھے گا بور نہیں ہو سکتا کبھی بھی, ہے نہیں. اس کا بچہ صبح اٹھے اس سے رات میں سو تک گھستا رہتا آتا نہیں, رٹتے مگر کبھی بور ہوتا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام کی یہ خوبی ہے. اسی طرح سے اس کلام میں قرآن کے اندر اللہ بہت سارے لوگوں کی دل کی باتوں کو بتائے جو انہوں خود کسی اور کو نہیں بتائے تھے, لیکن وہ باتیں اللہ تعالیٰ کیا کرے, قرآن کے اندر بول ڈالے. اسی طرح قرآن کریم میں فیوچر کے بارے میں بہت ساری ایسی بتائی گئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اللہ تعالیٰ نے کہا روم آج جو ہار گیا, لیکن انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد کیا ہوگا, روم جیتے گا. یہ قرآن کریم نے کہا, اور کفار نے مذاق بنایا مسلمانوں کا, روم جیت سکتا, جاؤ جی, اگر روم جیت گیا تو تمہاری ہماری شرط. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لیے, روم جیت نہیں سکتا ملک روم. تو 10 سال کے اندر روم غالب رہا. تو ان لوگوں نے فدیہ دیا, شرط لگا لیے تھے نا,
जीत गया तो मैं पैसे देते बोल के वो पैसे ला कर दिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो पैसे अच्छे नहीं, जुए के पैसे, दो तरफ से शर्त लगाना जायज नहीं, बहरहाल मना कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो आगे होने वाला है उसे इतने कॉन्फिडेंस से कुरान में बयान किया गया कि वो होकर ही रहा। और इसी तरह अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बता रहे हैं वलन यतमन्नहु अबदा, यहूदी कभी मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते, यहूदी कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। उनके बारे में उनके सामने कुरान बोल रहा, उनकी जरूरी तो भी इज्जत गैरत जागी होंगी ना, ऊपर के मुंह से तो भी बोले होंगे या अल्लाह मुझे मौत दे दे बोल के, नहीं बोला कौन भी, आज भी नहीं बोलते। आज भी सबसे ज्यादा डरपोक ये लोग हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक डिफेंस सिस्टम कई गुने के बैठे हैं, इसलिए और अंदर घरों में जो है सुरंग बनाकर कई गो बैठे, मौत का डर है इसलिए कभी खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं आते। तो इनके बारे में अल्लाह ने कहा इस कौम की आदत है कभी बदली नहीं बदली। जो जो पेशन गोइयां अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी वो सारी पेशन गोइयां क्या हुई, पूरी हुई। इसी तरह से कुरान करीम की और भी खुसूसियात है, इस आयत की सही माने में तफसीर हो नहीं सकी, शायद इसके लिए एक और जुमा लगेगा और जो है बहुत लंबी तफसीलात हैं इसके लिए। इंशाअल्लाह जो बातें बाकी रह गई हैं अगली जुमा में बताई जाएंगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से सच्चा इश्क अता फरमाए और कुरान करीम को जिंदा और जावीद किताब की तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कुरान करीम के जरिए से हमारे हर किस्म के मसाइल को हल फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।